بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کرو گے۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ایک حساس موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ درکار ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بارے میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ان کے آنے سے واقعی دنیا پر رحمت نازل ہو گئی۔ اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی میسر آ گئی، لوگوں کو رحمت کا سایہ مل گیا تھا۔ جب ایسی ہستی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اہل بیت کی کیا کیفیت تھی؟ وہ کون سا خوش نصیب زانو تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سانسیں لیں؟ کیا شان ہے اس ہستی کی جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، جن کے دروازے پر ملک الموت منتظر کھڑا رہا کہ اجازت ملے گی تو اندر جاؤں گا، ورنہ اللہ کی طرف سے لوٹ جانے کا حکم ملا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر تلوار کیوں نکالی؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی آخر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب محسوس ہوئی؟ یہ ویڈیو یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گی اور آپ کا دل حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پگھل کر رہ جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری یکم ربیع الاول کو ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری بھی باعث رحمت ہے۔ ناظرین کرام، موت ایک کیفیت ہے اور ایک مرض ہے جو انسان کو لاغر اور کمزور کر دیتی ہے، اور اس کمزوری میں انسان زندگی کی توانائی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور یونس نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے عروہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف آج تک محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر قیام فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں تمام رات عبادت میں لگے رہتے، لیکن جب صحابہ کرام نے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ بقد انبیاء کرام اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اسی لیے انبیاء کرام کو اتنی ہی سخت آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگو، تم میں سب سے زیادہ آزمائش سے دوچار انبیاء ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے اور قریب ہوں، ان کو ان کے مقابل آزمائشوں سے زیادہ دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے آزمائش نعمت کے مقابلہ میں ہوتی ہے، تو مقربین پر رب کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں، ان کو ان مقابل آزمائشوں سے اتنا ہی دوچار ہو کر صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور ان کے یقین اور توکل کے سامنے نعمت کی شدت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس طرح ان کے لذت ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے زیادہ اللہ کے مقرب تھے، اس لیے آپ کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ان میں سے ایک آزمائش کی شکل یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام انسانوں سے زیادہ امراض کی شدت برداشت کرنی پڑتی تھی، جیسا کہ متعدد روایات سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔
میں نے عرض کیا کیا اس کے سبب آپ کو اجر دوہرا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے، جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے، میں نے کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ درد میں مبتلا نہیں دیکھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی شدت زیادہ تھی کہ آپ اس زہر کی تکلیف بھی محسوس کرنے لگے تھے جس کو کھانے سے ایک صحابی کی موقع پر ہی وفات ہو گئی تھی۔ بے شک ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے سلمان احوال نے، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، معلوم بھی ہے جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں تیزی پیدا ہوئی تھی۔ 5 روز قبل جمعرات کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھائی اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو حیات مبارکہ کا آخری خطبہ تھا، جس میں بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ آخر میں فرمانے لگے، میں نے ہر اس شخص کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا جس نے مجھ پر کسی بھی انداز میں احسان کیا تھا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا، جتنے دروازے صحن مسجد میں کھلتے ہیں صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے، باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ پھر فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر التجا فرمائی، اے اللہ میری قبر کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے محفوظ رکھنا۔ پھر مہاجرین اور انسان کے فضائل بیان کیے، پھر پوری امت کو ان کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کی تاکید کی۔ آخری الفاظ یہ فرمائے، میرے صحابہ میں تم میں سے پہلے جا رہا ہوں، میرا تمہارا وعدہ حوض کوثر پر ملنے کا ہو چکا ہے، وقت دور نہیں کہ تم سب مجھے وہاں ملو گے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی، وہاں حجرہ نور میں تشریف لے آئے، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ عشاء کی نماز کے وقت طبیعت میں نقاہت اور کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی اور مسجد نہ جا سکے۔ ناظرین کرام، یہ رحلت سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جب مرض نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بعض نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت درد غالب ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم کو کافی ہے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ یہود کو عرب سے نکال دیا جائے، وفود کی عزت ہمیشہ اسی طرح کی جائے جیسے میں کرتا رہا ہوں، قرآن مجید کو ہر کام میں معمول بنایا جائے، بعض روایات کے مطابق کتاب اللہ اور سنت پر تمسک کا حکم فرمایا۔ آج مغرب تک جملہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی تھی، مگر عشاء میں نہ جا سکے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں، جس کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیات نبوی میں 70 نمازوں کی امامت فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہفتہ یا اتوار کا دن تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچیرے بھائی اور داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ پھر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب بیٹھ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کی تکبیروں پر نماز ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری دن مرض موت کی تلخی اور شدت میں گزارے۔ وفات ظاہری سے 3 روز قبل جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا، میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ آفاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لوگ لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے، ہمارے باپ دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں کیا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں
جن کی دوستی اور رفاقت کا حق آپ ادا نہیں کر پائے۔ آخر میں آپ اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ رحلت سے صرف ایک دن پہلے اتوار کے دن آپ نے اپنے تمام غلام آزاد فرما دیے، جن کی تعداد 40 اور بعض روایات کے مطابق 63 تھی۔ گھر میں نقد صرف 7 دینار موجود تھے، وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیے اور آلات حرب مسلمانوں کو ہبہ فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی حالت یہ تھی کہ اس دن کی شام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کے لیے تیل پڑوسن سے عاریتاً منگوایا، اور بخاری شریف میں مذکور ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرہ وفات کے وقت بھی ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی، جس کے عوض گھر والوں کے لیے 30 ساعت جو لیے تھے۔ رات گزر گئی، 12 ربیع الاول بروز پیر نماز فجر کا وقت آیا۔ مسجد نبوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ اور مسجد میں فاصل تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے باجماعت نماز پڑھنے کا منظر ملاحظہ فرماتے رہے، جس سے رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو ورق قرآن قرار دینا کس قدر تعجب انگیز اور پاکیزہ و مقدس تشبیہ ہے۔ ورق قرآن پر تلائی کا کام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا اور چہرہ تاتباں پر زردی مرض چھائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں آنے کا ارادہ ہے۔ وہ جائے نماز امام سے پیچھے سرکنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ یہی اشارہ تمام صحابہ کرام کی تسکین کا موجب بنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور یہ نماز بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فرمائی۔ اس کے بعد رسول رحمت پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دوستو، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب دن چڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگیں۔
پھر اسی طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کر جانے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ پھر جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگیں فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں بے حد خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی ان کے والد علی بن حسین کے پاس آیا اور ان سے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں سناؤ۔ اس آدمی نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کی تکریم اور تعظیم کی خاطر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ وہ آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، اور جبرائیل میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے روز آئے تو انہوں نے آپ سے یہی سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے روز دیا تھا۔ پھر وہ تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی کچھ کہا جو پہلے روز کہا تھا، اور آپ نے بھی انہیں وہی جواب دیا۔ اور آخری بار جبرائیل کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے، اور اس کا ہر ماتحت فرشتہ 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے کے متعلق دریافت کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب کی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دیں۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے سلام کیا، پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اگر آپ اپنی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت دیں تو میں قبض کر لوں گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ فرمائی تو میں اسے قبض نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کے فرشتے کیا تم ایسے کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی چاہت کا احترام کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کرنے والے حاضر ہوئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی اہل بیت تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ بے شک اللہ کی کتاب میں ہر مصیبت سے چھٹکارا اور تسلی ہے، ہر ہلاک ہونے والی چیز کا معاوضہ ہے، ہر نقصان کا تدارک ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ سے ڈرو، صرف اس سے امید وابستہ کرو۔
خسارے والا شخص وہ ہے جو ثواب سے محروم ہو گیا۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اے اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الموت کے دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب کچھ آفاقہ ہوا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہو اذان کہے اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ آفاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہو اذان دے اور ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ جب اس مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ روئیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ اس کے بعد آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ آفاقہ ہوا تو فرمایا، بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا پن محسوس کیا تو فرمایا، مجھے سہارا دے کر کوئی مسجد تک لے جانے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو لوگوں کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی، اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس وقت ہلنے کی قوت نہیں رہ گئی تھی، وہ غم اور رنج سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، بہت ہی سخت غشی طاری ہو گئی ہے۔ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے، اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت تک وصال نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑ کھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگیں، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھم نہیں رہے تھے۔ کئی صحابہ حیران و پریشان اور سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے، کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا یارہ نہ ہوا۔ مسجد نبی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال تھیں اور فرما رہی تھی، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی فاطمہ کی روح کو محمد کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت عطا فرما دیجیے۔
सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिलो जान पर गम की घटाएं छा गईं और ज़ुबान इखलाक़ पैगम्बरी की तर्जुमानी कर रही थी। वो साहिब खल्क़ अज़ीम जो हमेशा आठों पहर नफ्स से जंग आजमा रहा। आह, वो अल्लाह का पैगम्बर जिसने ममनुआत को कभी आंख उठाकर भी न देखा। आह, वो रहमतुल आलमीन जिसका बाबे फैज़ फ़कीरों और हाजतमंदों के लिए खुला रहता था, जिसका रहीम दिल और पाक ज़मीर कभी दुश्मनों की ईज़ा रसानी से गुबार आलूद ना हुआ, जिसके मोती जैसे दांत तोड़े गए और फिर भी उसने सब्र किया। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर सनह से आए और किसी से कोई बात न की न सुनी, सीधे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में चले गए। यहाँ पर रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत पाक पड़ी थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चेहरा अक़दस से कपड़ा उठाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और फिर चादर ढक दी और रो कर कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी पाक थी और मौत भी पाक है। वल्लाह, अब आप पर दो मौतें वारिद नहीं होगी। अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी आपने उसका जायका चख लिया और इसके बाद मौत अबद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन ना छू सकेगी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेबसी से नढाल खड़े थे और बड़े दर्द और जोश से ऐलान कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं मोहम्मद इंतकाल फरमा गए। वल्लाह, आपने वफ़ात नहीं पाई। आप अल्लाह की बारगाह में मूसा की तरह तलब किए गए हैं जो 40 रोज़ गायब रहकर वापस आ गए थे। उसी वक्त मूसा की निस्बत भी यही कहा जाता रहा कि आप वफ़ात पा गए हैं। खुदा की कसम, मोहम्मद दुनिया में वापस तशरीफ़ ले आएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो उन पर वफ़ात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वारफ्तगी में बहस चले गए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलाम सुना तो फरमाया, उमर संभलो और ख़ामोश हो जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से बयान करने लगे, ऐ लोगो, तुम में से जो शख्स मोहम्मद को पूजता था वो समझ ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, और जो शख्स खुदा का परस्तार है वो जान ले कि अल्लाह ज़िंदा है, वो कभी नहीं मरेगा, और ये हकीकत खुद कुरान पाक ने वाज़ेह बयान कर दी है। नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं, क्या अगर वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम दीन से बरगुश्ता हो जाओगे? जो शख्स बरगुश्ता हो जाए वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। इस आयत को सुनकर तमाम मुसलमान चौंक पड़े। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इससे पहले नाजिल ही नहीं हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये आयत सुनकर मेरे पाँव टूट गए और खड़े रहने की कुव्वत बाकी न रही। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, मैंने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से सूरह आले इमरान की ये आयत सुनी तो मुझे मालूम हो गया कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ऐलान करते फिरते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हुआ, उससे रुजू किया और उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि गोया हम पर एक पर्दा पड़ा हुआ था कि इस आयत की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबा ने इससे पर्दा उठा दिया। फिर लोगों ने पूछा कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। लोग समझ गए और उनको यकीन हो गया। फिर लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी क्या हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा भी पढ़ेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। लोगों ने पूछा, जनाजा किस तरह पढ़ेंगे? आपने जवाब दिया, एक जमात हुजरा के अंदर जाए, वो तकबीर कहे और दुआ करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़कर बाहर आ जाए। फिर दूसरी जमात हुजरा मुबारक में दाखिल हो, तकबीर कहे, दरूद पढ़े और दुआ करके बाहर आ जाए। इसी तरह सब लोग नमाज जनाजा पढ़ें। फिर लोगों ने पूछा, ऐ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी
کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر قبض فرمائی ہے جو جگہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کرام کو ہر بات پر یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امور میں ٹھیک رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کریں۔ مہاجرین آپس میں خلیفہ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے مہاجرین سے کہا اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں اور انہیں بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ کون شخص ہے جس میں یہ 3 فضیلتیں جمع ہیں؟ نمبر 1، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی کون تھا؟ نمبر 2، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی اور رفیق فرمایا۔ نمبر 3، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اے لوگو بتاؤ وہ دونوں کون تھے جن دونوں کے بارے میں یہ آیتیں اتریں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنی رضامندی اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ بول ہی نہ سکے۔ ایسے موقع پر جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنبھالا، یہ ان کا کمال اور خصوصیت ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین اور ہمراہ ساتھی تھے۔ دوستو تصور کریں کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار پھرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونتے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو للکارتے پھرتے، غرض کسی کو کچھ سمجھ نہ آتا وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں صحابہ نڈھال ہوئے پھرتے تھے، اور ان سب حالات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ قابل رحم تھی۔ وہ جو عاشق رسول مشہور تھے، جو آپ کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور روتے رہتے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی۔ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ لوگ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر مزار انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد اور عورتیں بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے بلال
ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کیسے دیکھوں؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ ہوا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے تھے۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں مومنوں کو عشق رسول عطا فرما دیجیے اور روز قیامت ہمیں اسی طرح ایمان کی حالت میں اٹھانا کہ ہم تمام لوگ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا۔ یا اللہ اس دنیا میں ہمیں اس طرح حب رسول اور اہل بیت سے محبت عطا فرما کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے اور دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔